ابو جال کو لے لے، دماغ میں شک تھا، حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن آگے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ کہ بتائیے تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا وہی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے، کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا، ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے۔ گوشت کا آدمی تھا پر کلمہ، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھی۔ گوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا، کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے۔ درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں۔ فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے۔ احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت، تو خالی نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا۔ کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا۔ یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا، جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا۔ لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا، جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا اور جھومنے لگ گیا، جھوم رہا تھا، حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا، لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا۔ وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا، وہ کلمہ پڑھ گیا، لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے۔ لا ریب فی، شک قرآن پاک میں، لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی، ادھر ہی شک بیٹھ جائے۔ سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو، دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزارتے، ساری زندگی تراش خراش کرتے اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے، آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے۔ کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں، فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں، وضو کر لیں، وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے۔ ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار۔ اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے، اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔
کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا، پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں، جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑیں۔ آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹا، کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کے ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے، پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا، شجر و حجر پہچان گئے، پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم، اس کی فراست روحانیہ زیرو ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے، اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی۔ ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے، جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہوتا۔ اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل، یاد رکھیں۔ یہ جو شکوک و شبہات ہے نا، قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے، کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے، قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے، لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فیہ، شک والی گنجائش اس میں۔ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، آج تک لوگ کہتے ہیں۔ میرے بھائی، شکوک والی زندگی کمزور ہوتی، شکوک والی، عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی۔ صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے۔ ہمارے ہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل آئے، عمل کا رستہ، بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ رکتی ہے۔ عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے۔ میرے بھائی، شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء عظام کے بارے میں۔ اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں، ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں۔ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں۔ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلائے، فیض ملا کہ نہیں۔ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں۔ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت اویس کرنی بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہوئی۔ کیا کہو گے، ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، اکثر نہیں ملاقات بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو کس طرح؟ بھئی ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ایک
اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ زندگی دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، تو ملاقات تو کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔ اور یا اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریق، حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ کے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا جوانی میں، دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا، تو ایک عورت آ گئی، اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دے، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں نے فطور دیکھا، تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا، اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے باہر آ، عورت سے دوڑ رہا ہے، مرد، نوجوان، خوبصورت۔ فرماتے عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا، تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار، جناب یوسف، کہتے میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام، جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اور تو جوان میرے سینے سے لگ، یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا، تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا، تو وہاں میں مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے۔ حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا، شیخ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ، حضرت علی پہ کلام، ان کا ذکر، ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے۔ فرماتے مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے، تھوڑے چند لوگ، اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ رسول ہے، شاہ رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی میں، وہ ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں۔ قرآن نے کہا لا ریب فیہ، قرآن میں شک، البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچیں، شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں، حقیقت والی دنیا کو قبول کریں۔ شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے، نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے، غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے۔ اور انسان جب تک شکوک، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر گھر پاس سکتا ہے، ہر گھر، ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے، پر جس بی بی کو اپنے خاوند کے کردار پہ شک ہو وہ بی بی کبھی مطمئن نہیں۔ ہر گھر بس جاتا ہے، لیکن جس خاوند کو اپنی بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ۔ شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی ہے، شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی، کمزوروں کی زندگی، بزدلوں کی زندگی۔ اس لیے حقیقت والی چیز جب تک آپ کے پاس کوئی چیز کلیئر ہو کے نہیں آتی، شریعت اسلامیہ نے بہتان کی سزا رکھی 80 کوڑے، پتہ آپ کو؟ اس نے ایسے ہی بہتان لگا دیا، دلیل ہی کوئی نہیں، ایسے ہی کہہ دیا کہ وہ مجھے شک ہے جی انہوں نے ایسے کیا ہے، پر میں اسے کوڑے مارو، شک کی بنیاد پر بہتان ترازی کرتا ہے، کوڑے کی سزا رکھی، 80 کوڑے مارو اس ظالم، یہ شک کر رہا ہے اس کو جب اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ اب بڑے بندے ہم بات کر دیتے ہیں کہ وہ ایسا ہوا ہوگا، میں نے ایسا دیکھا تھا، ہوگا، کیا تھا، ممکن ہے، تو یہ شکوک ہے۔ اس شکوک، یہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس بیچارے کا کیا بگڑنا ہے؟ یاد رکھیں، بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی بندے پر بندے شک کرتے ہیں اور ناجائز شک کرتے ہیں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔
اللہ اسے شانیں عطا کرتا ہے. اپنی زندگی کو بیماریوں سے نکالنے. یہ روحانی بیماری ہے شک، اس سے باہر آنا. یہ ظلم ہے. اولیاء پہ بھی شک، صوفیاء پہ بھی شک، علماء پہ بھی شک، ہر بندے پہ شک. کوئی صحیح نہیں، سارے غلط، میں اکیلا صحیح. اس شک سے باہر آ جائیں. یہ نفسیاتی مریض بنا دے گا، بے سکون کرے گا، بے قرار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو سراپا دلیل بنا کے بھیجا. باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات تھے، اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنایا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں، حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے، سیرت ہے، عمل ہے، حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں. ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی، 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی. اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے. امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں. تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ. اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک. اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی. عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا، جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا، جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے. اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہے، یہ امین ہے. اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا. وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد. تو کہتی ہے جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے. یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے. وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے. یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے. حضور علیہ السلام نے نا اپنی کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں. آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا. ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھے، میں پیسے لے کے آتا ہوں. میں 3 دن کے بعد آیا. دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں انتظار و شد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے، منتظر رہنا کسی کا. کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرما.
बस इतना फरमाया, यार तुमने मुझे बड़ी तकलीफ में डाल दिया, 3 दिन हो गए यहाँ रुके हुए। तो हुजूर ने अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने मामलात को सबसे पहले अपनी नबूवत की दलील के तौर पर पेश किया। इसीलिए क्या खूब कहा था कि जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं। बज़ाहिर तो आए हैं ना हिजरत की रात जान लेने, लेकिन अमानतें हुजूर के घर में रखी हुई है, अमानतें का शाना नूर पे पड़ी है। वो जो तेरी जान के दुश्मन है वो भी कहते हैं कि अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है। तो पहले किरदार। फिर दूसरी बात, अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अपना मुतलक नायब बनाकर, अपना महबूब आजम बनाकर, वैसे ही सारे इंसानों के बारे में कहा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम तो महबूब है ना, हुजूर की नियाबत तो महबूबियत के दर्जे पर फायज है। तो रसूल पाक को रब करीम ने इस तरह का बना के भेजा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगर हुजूर कोई मौजज़ा न भी दिखाते, नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई एजाज लोग न भी देखते, तो महबूब का तो चेहरा ही इस तरह का था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। लेकिन बावजूद इसके मेरे रसूल पाक का एजाज ये है, कमाल ये है कि हुजूर कभी इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो जाए, कभी दुआ मांग दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, कभी महबूब गुजरने लगे तो पत्थर आप पर सलाम पड़े, कभी हुजूर पहाड़ पर चढ़ जाए तो पहाड़ वज्द में आकर झूमने लगे। महबूब का कभी नमाज पढ़ाते इरादा बन जाए, अल्लाह ताला किबले का रुख ही तब्दील फरमा दे। क्या खूबसूरत सोच है और क्या नजरिया देते हैं बरेली के इमाम। फरमाते इजाबत का जोड़ा इनायत का सेहरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत में झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। देखो खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मकाम पे फरमाते हैं, नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एजाज। फिर एक और बात, हुजूर उम्मी है, दुनिया में आकर महबूब ने किसी से पढ़ा ही नहीं। मेरे महबूब ने जितना पढ़ा है रब करीम से पढ़ा है। अर-रहमान वल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान ने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम से हुजूर ने लिया। रसूल करीम उम्मी है, ये भी हुजूर की नबूवत पर एक बड़ी दलील। देखो एक होता है कोई आदमी बचपन से किसी चीज से शगफ रखे और जब उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो कहते हैं इसका तजर्बा बड़ा हो गया, ये पहले कुछ शेर कहता था, कोई अदबी जुमला कहता था, तो अब इसकी ये काम करते करते उम्र बड़ी हो गई है तो रसूख हासिल हो गया। 40 साल की उम्र मुबारक तक नबी करीम ने एक शेर भी नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी कोई ऐसी बात, वैसे तो हुजूर की हर बात हिकमत वाली, लेकिन जिसको अरब के लोग अपने लहजे में शायरी, अपने लहजे में अदब कहते थे, वो हुजूर ने बयान नहीं फरमाया। लेकिन जब 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया तो फिर बड़े बड़े फसीह बली, बड़े बड़े सियाने तुफैल बिन अमर कहते हैं कि उस शख्स को भी मैंने देखा जिसे बड़ा नाज था अपनी फसाहत और बलागत पर। और जब वो हुजूर के पास आया और उसने आके कुछ बातें की तो महबूब खामोशी से सुनते रहे, और जब वो चुप कर गया तो मेरे करीम ने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ी। कभी उठता था, कभी बैठता था, कभी गौर करता था, कभी दाएं जाता था, कभी बाएं जाता था। फिर कहने लगा, बताओ ना कलाम किसका है? फरमाया, उस रब का, उस रब का, उस रब का जिसका मैं रसूल बन के आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मी है, लेकिन हुजूर ने कायनात के राजों से पर्दे हटा दिए। नबी करीम ने जीने के सलीके बता दिए। हुजूर ने हर शख्स को उसके मकसद हयात से आगाह कर दिया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो फलसफा हयात बयान किया कि लोगों को सिर्फ जीने में मजा नहीं आया, मरने में भी मजा आने लगा। लोग आगे बढ़ बढ़ के जाने पेश करने लगे, अपनी औलादे कुर्बान कर, जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्ता बरों से हल न हुआ, वो राज एक तैबा वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। महबूब करीम उम्मी है, लेकिन हुजूर ने इस तरह दुनिया को सिखाया, इस तरह दुनिया को पढ़ाया, इस तरह हुजूर ने इल्म के चराग और दीप रोशन किए। फिर क़यामत तक जिसे रोशनी मिलेगी ना, उसे सिर्फ दरवाजा मुस्तफा से मिलेगी, उसे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दरे दौलत से मिले। कुछ लोगों ने कहा ये अपने पास से आयात बना के लाते, अपने घर में बैठ के दावे कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं ना होता, सारे लोग ही कर लेते।
बल्कि वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ख्याली पुलाव पकाइए कि वो कदे भी काट ना पाइए, तो कौन सा पैसों का डाल रहे हैं, ज्यादा डाले हम और ज्यादा डाले। बहुत सारे लोग हैं आज भी कुछ लिबरल हैं बेचारे, कुछ दीन बेजार तबका है, वो कहते हैं जनाब हमें तो जदीद बातें बताएं, हमें तो नए उसलूब के मुताबिक लेके चले, हमें तो भाई सुन, मेरे नबी पाक सलाम ने फरमाया मेरा कुरान कभी पुराना नहीं हो, इसे पढ़ के देख, इसकी जिद्दत का हुस्न देख, ये तो खिला हुआ बाग है, तो एक दफा इसके करीब आएगा तो खुशबू मिलेगी, दूसरी दफा आएगा तो उससे ज्यादा ताज़ी मिलेगी, एक दफा फल खाएगा तो मजेदार होगा, दूसरा खाएगा हो सकता है शक्ल मिलती जुलती हो लेकिन जायका बड़ा निराला होगा। तो आ तो सही ना। जब कुछ लोगों ने कहा ये खुद से बना के आयात लाते हैं तो फरमाया भाई तुम फी रही दिन दिन मान नज़लना अला अब्दिना फातू भी सूरत है। अगर तुम्हें कोई शक है इसमें जो हमने अपने बंदाए खास में नाजिल किया है तो तुम भी इस जैसी एक आयत बना के लाओ। और चलो चैलेंज को दे दिया, फरमा बदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह वालों को छोड़ दो, तफसीरी तर्जुमा अर्ज कर रहा हूँ, यानी सहाबा को छोड़ दो, हुजूर के मानने वालों को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया के काफिर इकट्ठे हो जाओ, एक आयत बस कुरान जैसी लेके आओ, एक आयत लेके आओ, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवानों सुनो, कहा एक आयत, और ये चैलेंज आज तक कुरान मजीद का मौजूद है, आज तक वइन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तुम कुरान के मुकाबले की एक सूरत लेके आओ और सारे हिमायती इकट्ठे कर लो अपने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जवाब तो उधर से आना था ना, लेकिन कायनात के रब ने जवाब भी खुद दिया, फरमाया फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ना ला सके, और फरमाया तुम ला सकते भी नहीं, न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए, वलन तफ़अलू, तुम ला भी नहीं सकते, फिर उस आग से डर जाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। उइद्दत लिल काफिरीन, बनाई काफिरों के लिए, मोमिनों के लिए तो रब ने जन्नत बनाई है। उइद्दत लिल काफिरीन, ये दोज़ख अल्लाह ने किन के लिए बनाई है? उइद्दत लिल काफिरीन, कहते काफिर के लिए बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को वो किताब अता फरमाई, और फिर हुजूर की फसाहत, बलागत, मारिफत। देखो, एक होता है घंटों बातें करना, एक होता है कई कई वॉल्यूम पर मुश्तमिल, कई कई जिल्दों पर मुश्तमिल कुतुब का लिखना, और एक होता है किसी बंदे का एक बात करना और सामने वाले की तबीयत को इतना जगा देना कि अगली बात फौरन ही उसकी समझ में आ जाए। और हुजूर ना किसी की अना को नहीं जगाते। हम बाज़ औक़ात किसी से खिताब करते हैं, बात करते हैं, तो सामने वाले की अना को जगा देते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, वो कहता चल कर तगड़ा हो जाए मैं अभी आया। हुजूर अना नहीं जगाते थे, मेरे नबी पाक ज़मीर जगाते थे, ताकि वो शख्स फैज़ हासिल कर सके, उसे कुछ मिले। नबी करीम का जो अंदाज़ तकल्लुम है वो इस तरह का होता था कि इंसान खुद को खुद खेल उठता था कि मतलब ये बात होने क्या लगी है, मतलब हुजूर क्या फरमाने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन महबूब करीम ने सहाबा के लिए हुजूर की फसाहत बलागत देखे, फरमाया महबूब ने, इतना नादान है वो शख्स जो अपने माँ बाप को गाली दे। खली हो गई लोगों की आंखें, कान खड़े हो गए कि या रसूलल्लाह, कौन ऐसा बदबख्त है जो माँ बाप को गाली देगा। अब जब सवालात ज़हनी सतह पर पूरी तौर पर उभर गए ना, अब रसूल करीम ने बात समझाई, ये है फसाहत बलागत, तेरे आगे है यूं दबे नचे। फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह, कौन ऐसा नालायक है जो माँ बाप को गाली दे। अब जब ज़हनी सतह यहाँ तक उभर आई तो अब हुजूर ने समझाया, और मैं जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे ना तो वो भी तो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को देगा। तो फिर नफ्स ही ये तुमने खुद जुल्म किया है अपने माँ बाप। क्यों तुमने ऐसा लहजा इख्तियार किया कि जिससे सामने वाले की अना जार जाए और तुम्हारे मुकाबले में आकर के खड़ा हो जाए। क्यों तुमने इस तरह के अंदाज इख्तियार किए कि जिससे सामने वाला भी सारे पंजे खड़े करके बाहर निकल आया कि आ जाओ फिर मैं भी मैदान में हाजिर हूँ। रसूल करीम की फसाहत, बलागत, लेकिन ना हुजूर 2-4 जुमलों में सारी बात समझा जाते। एक हदीस पाक अगर हमारी समझ में आ जाए, एक रवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे। लो, इससे पूरी जिंदगी सजाई जा सकती है एक जुमले से। वो लंबी चौड़ी बातों में जाने की जरूरत नहीं। कहा खूबसूरत मुसलमान ये है जो बेमकसद बातों को छोड़ दे, ना यानी बातों को। क्या कहते हैं हमारे देहात के लोग, जड़े पिंड जाना नहीं, उधर राह पूछने दी। लेकिन आजकल लोग बाज आंदे, यानी जिस बात का बिल्कुल ताल्लुक नहीं ना, वो बात भी करते जाते हैं जिसका शोभा ही नहीं।
کوئی بھی چھلانگ لگا لگا کے اس میں آ جاتا ہے. ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں, اپنا نقصان کرتے ہیں. ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. وہ بھائی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں. حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ, بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا, اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا, جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کرے, جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کرے, اور کرو نا جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں.